نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 199 سورہ آل عمران۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، سارے نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، فرمایا وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا گیا ان کا ایمان ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے اہل کتاب کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کو رول ماڈل بنائیں جس طرح اہل کتاب کے لوگوں نے کیا، اہل کتاب کے بعض لوگوں نے کیا ہے جو ایمان لے آئے آپ پر۔ فرمایا کہ خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو بھی اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ان احکام کو وہ اوبے کرتے ہیں، مینوان تسلیم کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ان کو بھی وہ مانتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بھی ایسی چاہیے، تم اللہ پر ایمان لاؤ، محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے لیے یہ شرائط ہے، وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ 3 چیزیں ہوں گی تو کسی شخص کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر ان میں ایک چیز بھی مس ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اب منافقین اللہ کے رسول کو اوپر سے مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، نفاق سے کام لیتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، بظاہر وہ ایمان بھی لاتے تھے، بباطن وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کی۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا منافق جس وقت آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اللہ کے رسول۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو۔ وہ شہادت میں مخلص نہیں ہیں، وہ نفاق کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ آپ کو اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے نہیں وہ کہتے، اس لیے کہ وہ منافق ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ سب سے نچلے طبقے میں منافق کو پھینکا جائے گا، سب سے نچلے، سب سے گہرے گڑھے میں پھینکا جائے گا منافق۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اہل کتاب ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اہل کتاب نے آپ کو نبی مان لیا۔ تو جیسے اہل کتاب نے آپ کو نبی مانا ہے، صدق قلب سے وہ ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی ایسے ایمان لاؤ تو تب جا کر تمہارا ایمان اللہ کے ہاں منظور و مقبول ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں لیتے، وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو بیچتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے احکام کو بیچتے ہیں۔ بیچتے کیسے ہیں؟ ایک شخص آیا، اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ دے دیا، فتویٰ دے دیا کہ تم اس سے نکال لو ٹھیک ہے، اس سے نکال لو ٹھیک ہے، تھوڑے بہت پیسے لے لیتے، فتوے دے دیتے، دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر اپنے ضمیر کے خلاف وہ اللہ کے احکام کو بیچ دیتے اور ساتھ ہی اس کے پیسے بھی لے لیتے۔ بعض علماء کے بارے میں آتا ہے، علماء نصارہ کے بارے میں، علماء یہود کے بارے میں، وہ لوگوں کو دنیا میں بخشش کا پروانہ لکھ دیتے۔ صبح کے وقت سے ایک اعلان کرنے والا کلیسا کی طرف اعلان کرتا، اور جس نے گناہ کیا ہے رات کو
وہ راہب کے پاس آ جائے کلیسے میں، راہب اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لوگ کھینچا کھینچا آتے راہب کے پاس، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اتنے پیسے دے دو، آپ کا گناہ میں معاف کر دوں گا۔ کلیسا پہ اتنا زوال آیا، عروج کے بعد زوال آیا کہ ایک ایک پاؤ دودھ کے پیچھے، معمولی چیزوں کے پیچھے وہ جھوٹ بولتے اللہ پر۔ آواز دینے والا آواز دیتا، سارے گناہ معاف کر دے گا تمہارے راہب، آؤ اپنی آخرت بنا لو، اپنی آخرت کو سنبھال لو۔ تو زوال بھی بڑا آ گیا، کوئی کلیسا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ راہبوں کو وہ لوگ چھوٹ گئے، علماء نصارہ کو وہ چھوٹ گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ کے احکام کو بیچتے ہیں، اللہ کے احکام کا بدلہ لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں۔ ان کا اعتماد اور یقین اٹھ گیا تھا کلیسا سے۔ فرمایا ایسے مت بنو، ایسے یہود و نصارہ کی مت بنو، معمولی چیزوں پر تم اپنا ایمان فروخت کر دو، اس کے بدلے تم تھوڑا سا دنیا کی منفعت لے لو، ایسے مت کرو۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی، وہ نصارہ جنہوں نے مشیت الہی کو مان لیا، فرمایا ان کے لیے اجر ہوگا، ان کے رب کے پاس ثواب ہوگا۔ ایک عالم دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب، بڑا ہی سعادت مند ہے۔ پہلے ایک وقت تھا علماء کبھی دنیا داروں کے پاس چل کر نہیں جاتے تھے، جو محدث، جو عالم، جو بڑا شخص دینی منصب رکھنے والا کسی بادشاہ کے پاس جاتا، دنیا داروں کے پاس جاتا، علماء اس کو برا سمجھتے تھے، کہتے یہ اچھا نہیں ہے، یہ دنیا داروں کے پاس جاتا ہے، یہ حکمرانوں کے پاس جاتا ہے۔ علماء کا راستہ دعوت کا راستہ ہے۔ علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ علماء حکمرانوں کی منشا اور مرضی کے مطابق ان کے پیچھے بھاگتے رہیں، دنیا کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے اپنے ضمیر کو بیچ دیں۔ یہ خودداری اور وقار کے خلاف، یہ دین کے وقار کے خلاف ہے کہ ایک دین دار شخص دنیا دار کے پاس اپنے مفاد کے لیے چل کر جائے، نہ اللہ پہ توکل رکھے، اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ بعض لوگ جس وقت حکمران کانفرنس کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، کھنڈے جاتے ہیں، وہ اس انتظام میں ایسے ہیں کہ ہمیں صدر بنائے، ہمیں وزیر اعظم بنائے، ہمیں وزارت خزانہ، بھاگے پھر سے ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی طور پر ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ علماء نے حکمرانوں کی خوشی تو تلاش کر لی، خوشی کے حصول میں کامیاب و کامران ہو گئے، پکی اینٹیں اور مکانات بنا لے، گاڑیاں لے لی، ایمان میں استحکام نہیں آیا، ایمان کمزور ہو گیا۔ ایک آدمی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، بیت المال کا کچھ مال بچا ہوا ہے، فرمایا کہ بچا کچھ، کوئی ضرورت مند نہیں آیا، فرمایا تقسیم کر دو، تقسیم کر دیا۔ پھر پوچھا بچا ہے، بچ گیا ہے، کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے رہے، ساری رات اللہ کے رسول نے مسجد میں گزاری، صبح کے بعد پھر کوئی ضرورت مند ہے تو حضرت بلال نے وہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا، سائلین کو، ضرورت مندوں کو دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول گھر گئے۔ تو یہ دنیا کی جاہ و عشرت، دنیا کی مال و دولت چند دن کی چمک دمک ہے، آخر یہ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے ایمان ہے، ایمان، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کا یہ جانتے ہو ساتھ دے یہ ظالم ہے،
اس نے فرمایا اسلام کا پٹا اپنے گلے سے نکال دیا، ایمان ہی خارج ہو گیا اس کا. یعنی بلا وجہ کسی کا دفاع کرنا، مدافعت کرنے کے لیے بڑا ثابت کرنا، یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء کا کام اللہ کے دین کی دعوت ہے. جیسے اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل کیا، اس کو کما حق کو پہنچا دینا. ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ان حقائق کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام ہے حساب کتاب لینا. پھر ہم ان سے حساب کتاب قیامت کے دن لیں گے. یہ دنیا کی زندگی کوئی لمبی زندگی نہیں ہے، لمبا وقفہ نہیں ہے، بہت مختصر سا وقفہ ہے. بہت کم لمحات ہیں دنیا کے، یہ ختم ہو جائیں گے. اس کو فنا ہے دنیا کو. کوئی شخص جو شخص بھی آیا دنیا میں، نبی ولی بزرگ جو بھی آیا، وہ دنیا سے چلا گیا. جب اس کا وقت مقررہ آ گیا چلا گیا وہ شخص. کسی کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. پھر فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب کتاب ہے. ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے، بہت جلد. کوئی حساب میں دیر نہیں ہے. اگر انسان کے دل میں قبر کا احساس ہو، عاقبت کا احساس ہو، عاقبت کا یقین ہو، تو کبھی وہ حکمرانوں کے ہاتھوں اپنے ضمیر اور دین کو نہ بیچے. آج علماء حق سچ نہیں کہتے. علماء اگر حق اور سچ کہیں تبدیلی آ جائے دنیا میں، تبدیلی آ جائے. حق نہیں کہتے، سچ نہیں کہتے. حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پرزور طریقے کے ساتھ حق کہنا فرض ہے، فرض. جو کتمان حق کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یاد رکھیں. اور جو حکمت اختیار نہیں کرتا وہ بھی غلط کرتا ہے. حکمت اختیار میں یہ بھی بڑی ضرور ہے. اور حکمت کے ساتھ ساتھ حق کہنا بھی فرض ہے. حق کہنا بھی فرض اور حکمت کو اختیار کرنا بھی فرض. اچھے انداز میں، اچھے طریقے کے مطابق دعوت دی جائے حکمرانوں کو. جس قدر حکمرانوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں، کوئی اختیارات نہیں ہے. اگر حکمرانوں کو حق اور سچ کہا جائے اور نفاذ اسلام کے لیے آمادہ کیا جائے لوگوں کو، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی زوردار عالم، طاقتور آدمی آئے، ان کو اسلام کی دعوت دیں اور کہے کہ تم اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کر دو اگر تم اپنی آخرت کی خیر چاہتے ہو، ورنہ اس کا بھی اللہ حساب لے گا. جہاد کرنا فرض ہے. جہاد معمولی بات فرض ہے، بہت بڑا فرض ہے. پرائیویٹ طور پر جہاد نہیں کیا جا سکتا. جہاد ہمیشہ حکومت وقت کرتی ہے. حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے جہاد کرنا. پرائیویٹ طور پہ نہیں آدمی جہاد کر سکتا. چور ہے، چور کے ہاتھ اگر کوئی ایکس وائی زیڈ چور کو ہاتھ کاٹے، قطع یاد کرے، وہ مجرم ہے. چور کے ہاتھ حکمران قاضی وقت کاٹے گا. چور کیا ظالمی کو سنسار حکومت وقت کرے، قاضی کو صاف حکم دے گا اس کو سنسار کیا جائے. اگر کسی باغی سرکش کو جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے سسٹم اور نظام کے خلاف، وہ نظام اسلامی ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے. ہماری سر قلم نہیں کر سکتا باغی کا، سرکش کا. ہمارے یہاں ایک دوہرا سا معیار ہے. اگر کوئی عالم کھری بات کہتا ہے اس کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے. اگر سیاستدان کرتے ہیں تو وہ سیاست ہے. انصاف کا معیار ایک ہونا چاہیے. ہاں، وہ سیاسی جماعت وہ سرکش اور بغاوت کرے، اس کو بھی قانون کے سپرد کرو، اور جو عالم سرکشی بغاوت کرتا ہے، سسٹم کے خلاف جنگ کرتا ہے، لوگوں کو حکومت وقت کے خلاف اکساتا ہے، تو اس کے بھی وہی دفعہ نافذ کی جائے، وہی قانون نافذ کیا جائے جو عالم کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے. ہمارے یہاں
علماء کو پکڑ لیتے تھے، دبوچ لیتے ہیں. اور اگر ایک سیکولر شخص بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اس کو مہلت دیتے ہیں. مولوی کو پکڑ لیتے ہیں. مولوی کو بھی پکڑو، اس سیکولر کو بھی پکڑ جو نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہے. طاقتور کو حکومت نہیں پکڑتی، نہ پکڑ سکتی ہے، مولوی کو پکڑ لے گی. تو حکمرانوں کے ایک قانون ہو، وہی عالم کے لیے، وہی غیر عالم کے لیے. غیر عالم اگر بدکاری کرتا ہے چھپ جاتا ہے وہ گناہ. اگر کوئی دیندار بدماشی کرتا ہے اس کو رسوا کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے اس کو. وہ بھی انسان. اگر ایک دیندار بدماشی کرتا ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک حد کو توڑا جائے 40 دن تک آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے پتھروں کا، تو وہ بھی کام ہے. حدود اللہ کو دیندار پامال کرے، دنیا دار پامال کرے، دونوں کے لیے قانون یکساں ہونا چاہیے. اگر قومی خزانے کو دیندار نقصان پہنچاتا ہے اس کے لیے بھی وہی قانون ہو، دنیا دار کے لیے بھی وہی قانون ہو، مولوی کے لیے بھی وہی قانون ہو، سیاستدان کے لیے بھی وہی قانون ہو. اگر ایسے نہیں ہوگا تو ایسے نہ کرنے والے اللہ کے مجرم ہیں. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.